اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی میرا نام سید قاسم رضا ہے اور ادارہ حاضہ میں بطور انسپیکٹر لیگل فرائض سر انجام دے رہا ہوں. جس سبجیکٹ کے حوالے سے آج میں الیبوریٹ کروں گا وہ مجموعہ ضابطہ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. بہت ہی اہمیت کا حامل سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی طریقہ کار کے متعلق ہے کہ پولیس جو فیلڈ میں اپنا ورک آؤٹ کرتی ہے اس کو اس مضمون کو اس سبجیکٹ کے جو قوانین ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. اس کے ایک بہت ہی اہم دفعہ 55 ہے جو افسر محتمم تھارہ کے اختیارات کے حوالے سے الیبوریٹ کرتی ہے. دفعہ 55 میں دراصل یہ بیان کیا گیا ہے اس کی پہلی ضمن میں کہ کوئی بھی افسر انچارج پولیس اسٹیشن یعنی ایس ایچ او مجاز ہے کہ جب اس کو اطلاع ملے کہ وہ اس کے تھانہ کی حدود میں کوئی ایسے شخص یا اشخاص موجود ہیں جن کی شہرت اچھی نہیں ہے، جو آوارہ گرد ہیں، عادی چور ہیں، نقب زن ہیں، تو ویسی صورت میں وہ ان اشخاص کو گرفتار کرے گا یا کروائے گا. اب اس میں 3 ضمن بڑے اہم ہیں، 3 پوائنٹس بڑے اہم ہیں کہ وہ شخص جو جان بوجھ کے دانستہ طور پہ اپنی موجودگی کو چھپائے، یعنی کوئی بھی شخص جو شریف شہری ہوتا ہے اس کو اپنی موجودگی کو چھپانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تا وقت کہ ایسا شخص جس کا ارادہ کسی جرم قابل دست اندازی کا کرنے کا ہو یا وہ کوئی جرم قابل دست اندازی کر چکا ہو تو وہی وہ شخص ہوتا ہے جو جان بوجھ کر دانستہ طور پر اپنی موجودگی کو چھپاتا ہے. دوم پوائنٹ اس میں بیٹا یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو بظاہر ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو. ہر شخص کا، ہر شریف آدمی کا، ریزنیبل سٹیزن کا بظاہر ذریعہ معاش ہوتا ہے. جب بھی کسی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کوئی شخص پولیس افسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی لائر ہے، لیکن وہ اشخاص کسی علاقے کے اندر جن کا بظاہر ذریعہ معاش نہ ہو اور پوچھے جانے پر وہ ذریعہ معاش سے متعلق تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو یہی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہی رائے قائم کی جاتی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی ایسا 2 نمبر کا کام میں وہ انوالو ہیں، قابل دست اندازی جرم میں انوالو ہیں یا ہو سکتے ہیں. اور تیسرے وہ اشخاص جن کی شہرت ہی بطور عادی چور کے ہو، نقب زن کے ہو اور جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ آوارہ گرد ہیں، تو ان اشخاص کو جو 3 قسم کی کیٹیگریز سیکشن 55 ضابطہ فوجداری نے بیان کر دی ہیں، یہ تینوں قسم کے اشخاص دفعہ 55 کے تحت آئیں گے. اور افسر محتمم تھانہ مجاز ہے کہ اپنے تھانہ کی حدود میں ایسے شخص یا اشخاص کو خود گرفتار کرے یا کروائے. تھینک یو ویری مچ. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ افسر محتمم تھانہ کیا ہوتا ہے اور یہ کون کون ہوتے ہیں؟ جی بیٹا، آپ نے سوال کیا کہ افسر محتمم تھانہ کیا ہوتا ہے. افسر محتمم تھانہ دفعہ 55 میں بیان ہوا ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا. دراصل افسر محتمم تھانہ کی ڈیفینیشن مجموعہ ضابطہ فوجداری میں دفعہ 4 میں بھی موجود ہے، کلاس پی ہے اس کا. اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا پولیس عہدیدار جس کا عہدہ ہیڈ کانسٹیبل سے کم نہ ہو وہ افسر محتمم تھانہ کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے. اگر اس کے لفظی مینیو پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ محتمم کا لفظ جو ہے وہ اہتمام سے نکلا ہے، یعنی ایسا کوئی بھی عہدیدار جو کسی تھانے کی سطح پر اہتمام کرنے والا ہو، مینجمنٹ چلانے والا ہو اس تھانہ کی، یعنی اس کو انگلش میں اسٹیشن ہاؤس آفیسر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے افسر محتمم تھانہ کا ایسا پولیس عہدیدار جو تھانہ کا اہتمام کرتا ہو، اس کے نظام کو چلاتا ہو، افسر محتمم تھانہ یا ایس ایچ او کہلاتا ہے. سر دفعہ 55 کے تحت جن لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے، انہیں کیا سزا ملتی ہے؟
جی بیٹا ایسے لوگ یا ایسے اشخاص جن کو افسر موت تھانہ دفعہ 55 ضابطہ فوجداری کے تحت گرفتار کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس میں ان کا ایک کلندرہ مرتب کر کے مجسٹریٹ کو بھجوایا جاتا ہے. یہ ایک انسدادی کارروائی ہے جس میں انسداد جیسے آپ کے جانتے ہیں کہ انسداد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی آنے والے خدشے کو روکا جا سکے. تو ایسے اشخاص جن سے معاشرے میں جرم پریویل کرنے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے یہ دفعہ استعمال کی جاتی ہے. تو اس میں سزا دینا یا جرمانہ کرنا دراصل یہ پولیس کی کارروائی ہے دفعہ 55. اور دفعہ 55 کا باقاعدہ کلندرہ مرتب کر کے مجسٹریٹ کو بھجوایا جاتا ہے جس میں مجسٹریٹ ایسے شخص یا اشخاص سے جنہیں اس دفعہ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے ان کو جرمانہ یا ان سے ضمانت طلب کر سکتا ہے کہ وہ آئندہ ایسی آوارہ گردی استحصال بالجبر یا کسی قسم کی آوارہ گردی میں ملوث نہیں پائے جائیں گے. تو یہ مجسٹریٹ کا کام ہے کہ ایسے اشخاص کی اطلاع ملنے کے بعد انہیں جرمانہ کرے یا ان سے ضمانت طلب کرے.